توبہ سورہ انفال کی جوڑا سورہ ہے۔ اس کے مخاطب اہل ایمان ہیں۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے آخری مرحلے میں جزا و سزا کو صادر کیا گیا ہے۔ اس کا موضوع منکرین خواہ وہ کھلے منکر ہوں یا منافقین کے لیے اللہ کی آخری عدالت کا دنیا میں ظاہر ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے اس زمانے میں تین گروہ تھے، ایک مشرکین، دوسرے اہل کتاب اور تیسرے منافقین۔ تینوں گروہوں کو مختلف سزائیں دی گئی۔ اس سورہ کی پہلی 28 آیتوں میں مشرکین جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے لوگ تھے ان کے لیے سزا بیان کی گئی ہے، جبکہ آیت نمبر 29 سے اہل کتاب کے اوپر اللہ کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 38 سے منافقین کے اوپر عذاب کا بیان شروع ہوتا ہے۔ یہ بیان اس سورہ کے آخر تک چلا گیا ہے۔ یہ منافقین مسلمانوں میں سے ہی تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کی منافقت کو ظاہر کیا جا سکے۔ یہاں پر یاد رکھنا چاہیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں تشریف لے گئے ہیں، اکٹھے جو ہے 5 وقت کی نماز مل گئی ہے، مگر وقت کا تعین کل ہو کر کے حضرت جبرائیل امین آئے ہیں تو وقت کا تعین کیا گیا ہے۔ بات کو بغور سمجھ لینی چاہیے کہ نماز کی دعوت اصل غیروں کو دینی ہے۔ اس وقت جو نماز کی دعوت دی جاتی تھی وہ غیروں کی دی جاتی تھی کہ نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، مگر اب تو کیا کہا جائے، یا اللہ کا کرم مانیے اور حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پہ کروڑہ کروڑ رحمتیں برکتیں نازل ہو، انہوں نے ایک جو ہے چلتا پھرتا مدرسہ چالو کر دیا جس کو ہم اور سب جانتے ہیں جماعت کا مدرسہ۔ اس میں بہت سارے لوگ جا کر کے ماشاءاللہ نماز کو سیکھ رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے حضرات ہیں ان کو نماز سیکھنا چاہیے تاکہ ہم کو نماز صحیح سے پڑھنا آ جائے۔ بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں قیام کرنا یہ فرض عین ہے، سیدھے کھڑا ہونا، اور لوگ جھک کر کے جو ہے تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بیٹھ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے تحریمہ کرتے ہیں، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سب سیکھنے کے لیے وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس میں جا کر کے وقت لگائیں اور سیکھیں۔ یہاں پہ تو ہم خلاصہ صرف بیان کر رہے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد جو یہ سورہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، البتہ بعض مفسرین اس کو 3 آیتوں یعنی آیت نمبر 30 اور 93 اور 95 کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے۔ سورہ کا نام حضرت یوسف کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کا حوالہ آیت نمبر 98 میں آیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے اہم مسئلہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا۔ یہ سورہ یوسف کا خلاصہ ہے، اس لیے اکثر مکی صورتوں میں بنیادی زور توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر دیا گیا ہے۔ اس سورت کے بھی مرکزی موضوعات یہی ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین عرب کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں اور ان کے غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے، اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں پچھلے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ابھی پڑھا ہوں، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق، یہ 11ویں پارے میں آیت چلی ہے۔ کیا ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے موسیٰ کے مقابلے میں وہ کھڑا ہوا تو اللہ نے موسیٰ کو جو ہے پار کر دیا اور فرعون کو ڈبو دیا۔ تو وہی یہاں بیان ہو رہا ہے فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ، اور حضرت نوح اور حضرت یونس کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں کافروں کے لیے تو یہ کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں ان کا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے جس میں 123 آیتیں ہیں، البتہ آیت نمبر 12، 17 اور 14 مدنی ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر ایمانیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس صورت میں بھی زیادہ تر مضامین ایمانیات ہی سے متعلق ہے، جس میں قرآن کریم کے کتاب الہی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور آخرت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمان کی تسلی و دلداری کے لیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح
علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا بھی ذکر آیا ہے، اور آیت نمبر 50 تا 60 میں ان کی سرکشی کی رودات پیش کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہود، واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دریافت کیا گیا کہ سورہ ہود کی کس چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس کے حکم نے فاستقم کما امرت، یعنی جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو، جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے جو 111 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جن کا نام اسرائیل بھی تھا، نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کے والد جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو نہ صرف خود نبی تھے بلکہ ان کے بعد انبیاء جو پیدا ہوئے وہ عام طور پر انہی کے نسل سے تھے، اور آخری پیغمبر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل مبارک سے پیدا ہوئے۔ کن کی نسل سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کو کریم بن کریم بن کریم بن کریم کہا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3202۔ ان کی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑی مماثلت تھی۔ دونوں ہی کا ابتدائی دور صبر و آزمائش، تکلیف و مشقت اور مغلوبیت کا تھا۔ دونوں ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کے بغض، حسد اور عداوت و دشمنی کا نشانہ بنے۔ کیا بنے؟ حسد اور عداوت اور دشمنی کا نشانہ بنے، اور دونوں ہی بالآخر ایسے غالب و فاتح ہوئے کہ مخالف کی گردنیں ان کے سامنے جھک گئیں۔ نیز دونوں ہی نے غلبہ پانے کے بعد اپنے مخالفین کے ساتھ بے حد عفو درگزر کا معاملہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ آدمی کوئی غلطی کر جائے، بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، عفو درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کہہ رہے تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو آپ کو گالی دے دے، مار دے، اور آپ مجھے اللہ واسطے معاف فرما دے، تو آپ سمجھیے کہ واقعتاً آپ اللہ والے ہیں۔ یہ سورت پوری کی پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی اسی داستان پر، یہ سورہ یوسف کا خلاصہ ہے، اس لیے حضرت یوسف کی اسی داستان حیات پر مشتمل ہے۔ عام طور پر قرآن مجید میں کسی پیغمبر یا قوم کے واقعات اس طرح آئے ہیں کہ مختلف مقامات پر واقعات کا مختلف حصہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن حضرت یوسف کا ذکر تو سورہ یوسف کے علاوہ اور سورتوں سورہ انعام 84، سورہ غافر 34 میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 84 اور 34 میں بھی آیا ہے، لیکن ان سے متعلق تمام واقعات اسی صورت میں یکجا ذکر کیے گئے ہیں، جس میں یعنی سورہ انعام کے آیت نمبر 84 میں اور سورہ غافر کے 34 نمبر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، جس میں قدم قدم پر عبرت و موعظت کے لال و گہر بکھرے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے، اس لیے انہی کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا ہے۔ یہ واقعات جو سنائے جا رہے ہیں، اس کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن کریم کی تفسیر رکھیں۔ ماشاءاللہ اب تو ایک سے ایک تفسیر آ گئی ہے، بہت آسان تفسیر ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کی آسان تفسیر۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، قرآن کے ترجمہ پڑھنے سے زندگی میں رنگ چڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے۔ آپ پڑھ لیجئے تفسیر اور اس کے بعد کسی عالم علماء کو جا کر کے سنا دیجئے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ ہم بہت ترجمہ جانتے ہیں۔ میں گورے گاؤں میں امامت کرتا تھا، بمبئی میں بہت بڑی مسجد ہے موتی لال نگر کی، اس میں مشتاق بھائی امیر جماعت ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ بہت پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، وہ جماعت میں رہنے کی برکت سے اللہ نے ان کو مفسر قرآن کا لقب دیا تھا۔ کوئی آدمی اگر چاہ جائے مطالعہ کرتے کرتے اور عالم علماء کے روق میں رہنے سے وہ بہت بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔